ہدایہ کا کتاب النکاح کا ایک بڑا اہم سوال آتا ہے محرمات کا بیان۔ محرمات کہتے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اور بیٹا حرمت کے 3 اسباب ہیں۔ ویسے اگر بریکی میں جائے تو 8-9 اسباب بن جاتے ہیں، لیکن جو موٹے موٹے اسباب ہیں نا وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 نسب، نمبر 2 حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ، اور نمبر 3 رضاعت۔ نسب، رضاعت اور سسرالی رشتہ، یہ موٹے موٹے یہ بن جاتے ہیں 3۔ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو یہ 8-9 بندے ہیں۔ یہ میں نے نا خاصہ 2 والی بچیوں کو لکھوایا تھا الاختیار فی تعلیل المختار میں، تو وہاں پہ آپ ڈیٹیل سے بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ اب حرمت کا جو پہلا سبب وہ شروع کریں۔ لا یحل لرجل ان یتزوج بامہ ولا بجدتہ، مرد کے لیے جائز نہیں کہ نکاح کرے اپنی ماں سے، دادیوں سے، چاہے وہ دادی مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے، یعنی کہ دادی اور عورتوں کی طرف سے نانی۔ اہل عرب جو ہے نا نانی کو بھی جدہ بولتے ہیں، دادی کا بولتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں۔ بیٹا یہ جتنے بھی اس میں رشتے حرام کریں گے نا ان سب کے لیے آیت یہ ایک ہی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ یہ آیت اچھی طرح یاد کر لیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت وان تجمعوا بین الاختین، یہ بیٹا یہ سارے اس میں رشتے آ رہے ہیں، تو ویسے آپ یہ آیت یاد رکھیں، یہ چوتھے پارے کی آخری آیت ہے۔ کالا اچھا والجدات اور جدات اور امہات، جدات وہ مائیں ہوتی ہیں، کیوں؟ اذا الام ہی الاصل، کیونکہ ام یا ماں کہتے ہیں اصل کو لغت میں، وثبتت حرمتہن بالاجماع، یا ان کی حرمت بالاجماع ثابت ہے۔ کہتے ہیں قرآن پاک میں ماں کا تو ذکر ہے لیکن دادیوں کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دادیاں بھی تو ماں ہی ہوتی ہیں نا، کیوں؟ ماں کہتے ہیں اصل کو، جیسے ہماری ماں ہماری اصل ہے تو ماں کی ماں اس کی اصل ہے، یا ہمارے باپ کی ماں اس کی اصل ہے۔ یہاں اس پہ امت کا اجماع ہے کہ دادی نانی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کالا ولا ببنتہ، اپنی بیٹی سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، لمات رونا جو ہم نے آیت پڑھی، ولا ببنت والدہ، اور وان سفلت، اور نہ ہی اپنے بیٹے کی بیٹی سے یعنی پوتی سے، وان سفلت اگرچہ نیچے تک، اس پر اجماع امت ہے۔ ولا باختہ، بہن سے نکاح جائز نہیں، ولا ببنات اختہ، بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح جائز نہیں ہے، ولا ببنات اخیہ، بھائی کی بیٹیوں سے نکاح جائز نہیں ہے، ولا بعمتہ، اور پھوپھی سے نکاح جائز نہیں ہے، ولا بخالۃ، نہ خالہ سے، لأن حرمتہن منصوص علیہا فی ھذہ الآیہ، کیونکہ ان کی حرمت منصوص ہے اس آیت میں۔ وتدخل فیہ العمات، اور اس میں داخل پھوپھیاں متفرق، اور خالائیں بھی متفرق۔ یہ متفرق پھوپھیوں سے مراد یہ ہے بیٹا ہماری پھوپھی 3 قسم کی ہوتی ہیں، پتہ ہے؟ ایک سکی پھوپھی جڑی ماواں میں ہوئے تو پیو میں ہوئے، ایک صرف پیو والی پھوپھی، ایک صرف جڑے ساڈے پیو دی بہن ہے ماؤں، لیکن ایک ہمارے باپ کی وہ بہن ہے کہ وہ ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہمارے باپ کی باپ شریکی بہن ہے، اور ایک ہماری وہ پھوپھی ہے جو ہمارے باپ کی ماں شریکی بہن ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس میں داخل ہوگی متفرق پھوپھیاں اور متفرق خالائیں۔ وبنات الاخوۃ المتفرقین، اور بھائی کی بیٹیاں جو متفرق ہیں، لینا جہت الاسم عامۃ، کیونکہ جو اسم کا جہت ہے وہ عام ہے۔ اسم کی جہت عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ بیٹا وہ ساری شامل ہیں۔ بہن کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے، سب پھوپھی کا بھی اطلاق ہوتا ہے، اور سب خالہ کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ قال ولا بام امرأتہ التی دخل بها ولم يدخل، اور اپنی بیوی کی ماں، بیوی کی ماں سے نکاح۔ اب یہاں سے دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ حرمت مصاہرت والا، ان سسرالی رشتے سے جس سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کی نہ اپنی بیوی کی ماں سے نکاح کرے، چاہے اپنی بیوی سے ہم بستری داخلہ بھی ہم بستری کی ہے یا ہم بستری نہیں کی، کیوں؟ اللہ نے فرمایا وہ امہات نسائکم، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں نا ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ من غیر قید دخول، اللہ نے دخول کی قید نہیں لگائی کہ تم نے بستری ہم بستری کی ہے، یعنی کہ بس جو تمہاری ساس بن گئی ہے نا تو اس سے نکاح کرنا
حرام ہے۔ اچھا، ولا بنت تمرات ہلت دخل بہا، اور نہ ہی اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ اپنی بیوی کی مثلا ہم ایک ایسی عورت سے نکاح کرتے ہیں کہ جو پچھلے وہ بیوہ تھی اور پہلے شوہر سے اس کے پاس ایک بیٹی تھی، اب اس نے جب دوسری جگہ نکاح کیا تو بیٹی ساتھ ہی آ گئی۔ اب جو بیٹی ساتھ آئی ہے نا، اب وہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ ماں بیٹی۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا۔ اب اپنی اس بیوی کی بیٹی سے نکاح تب نجائز ہوگا اگر اس بیوی سے ہم بستری کی ہے۔ اگر صرف نکاح کیا نا ایک عورت سے، اور نکاح کرنے کے بعد خلوت صحیحہ یا ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی ہے، تو اب چاہتا ہے کہ میں اپنی اس بیوی کی اس بیٹی سے نکاح کروں، تو نکاح کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم بستری کر لی ہے تو پھر بیوی کی سابقہ شوہر سے جو بیٹی اس سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ ثبوت قید دخول بنص، کیونکہ اس میں ثبوت ہے نص کے ساتھ دخول کی قید کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، سوانت کانت فی ہجری ہی، چاہے اس نے اس کی گود میں پرورش پائی ہے، او فی ہجری گہری ہے غیر گود میں پرورش ہوئی ہے، لینا ذکر الحجر خارج مخرج العادت لا مخرج الشرط، یعنی ہجر کی کفالت کا لفظ عام محاورے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، نہ کہ بطور شرط کے بیان کیا گیا ہے۔ وَلِهَذَا اكْتَفَى فِي مَوْضِعِ الْحِلَالِ بِنَفْيِ الدُّخُولِ، اسی لیے حلال قرار دینے کی جگہ پر صرف دخول کی نفی پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اب قال ولا بامرأۃ ابیہ وجدادہ، اپنے باپ اور دادے کی بیوی سے نکاح بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، جن سے تمہارے نکاح کیا نا باپ دادا نے ان سے نکاح نہ کرو، یعنی کہ ہماری جو ستیلی ماں یا ستیلی دادی ہے۔ ولا بامرأۃ ابنہ، نہ اپنے بیٹے کی بیوی سے، یعنی اپنی بہو سے بھی نکاح نہیں کرنا۔ ولا وبنی اولادہ، اپنی اولاد کی آگے ان سے بھی نکاح نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہاری بیٹوں کی وہ بیویاں جو تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں ان سے نکاح تمہارے لیے حرام ہے۔ وذکر الصلاب، یہ جو صلبی بیٹے کی قید لگائی ہے نا، کہتے ہیں وذکر الصلاب، صلب کی قید اس لیے ذکر کی ہے اسقاط اعتبار تبنی، منہ بولے بیٹے کا اعتبار ثابت کرنے کے لیے۔ اگر ہمارا منہ بولا بیٹا ہے نا تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے، لیکن صلبی سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ لا لإحلال خلیلۃ الابن من الرداءۃ، تو نہ کہ حلال کرنا رضائی بیٹے کی بیوی کو۔ وخلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اب دو رشتے ہو گئے نا، نسبی حرمت کا بیان بھی ہو گیا اور سسرالی کا بھی، اب آگے آ گیا ہے رضائی ذات سے جو حرام ہوتے ہیں۔ ولا بامہ من الرضاعۃ، جو رضائی ماں ہے اس سے نکاح بھی حرام ہے۔ ولا باختہ من الرضاعۃ، اور رضائی بہن سے بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ واخواتکم من الرضاعۃ، اور جو تمہاری رضائی بہنیں ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَلِقَوْلِهِ علیہ الصلوٰۃ والسلام، اور حضور کے اس فرمان کی وجہ سے یحرم من الرداء ما یحرم من النسب، جو رشتہ رضا سے وہ حرام ہوگا جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ پھر آگے کا مسئلہ ہے ولا یجمع بین اختین نکاحا، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کریں گے۔ ولا بملک یمین وطی، اور نہ ملک یمین میں وطی کے لحاظ سے جمع کریں گے۔ کٹھی دو بہنوں سے نکاح حرام ہے، اگر ایک کو طلاق دے دے اس کی عدت پوری ہونے کے بعد دوسری سے نکاح کر سکتے ہیں سالی سے۔ ایسے ہی ایک بندے کے پاس دو لونڈیاں ہیں اور دونوں سگی بہنیں ہیں، تو دونوں سے ایٹ اے ٹائم ہم بستری نہیں کرے گا جب تک کہ ایک کو آزاد نہ کر دیں یا ایک کو آگے بھیج نہ دے۔ دلیل یہ ہے لقولہ تعالیٰ وان تجمعوا بین الاختین، یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح کے اندر ہے۔ وَلِقَوْلِهِ علیہ الصلوٰۃ والسلام، اور حضور کا یہ فرمان من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلا یجمعن معہ فی رحم اختین، وہ اپنے پانی کو دو بہنوں کے رحم میں جمع نہ کرے۔
فائن تزوج اختین فی عقدتین، اگر ایک بندے نے دو بہنوں سے دو عقدوں میں شادی کی، ولا یدری ایتھہما اولا فرق بینہ و بینہما، اور نہیں جانتا کہ پہلے کس سے نکاح کیا ہے، تو دونوں میں اس میں اور ان دونوں بہنوں میں تفریق ہو جائے گی۔ اگر تو یہ پتہ ہونا اس سے پہلے نکاح کی اس سے بعد میں، تو پہلی والی نکاح باقی ہوگا، اور جو بعد والی اس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اس کو وہ خود بہت فارغ ہو جائے گی، کیونکہ ان دونوں کا نکاح یقین کے دونوں میں سے کسی ایک کا نکاح بال یقین باطل ہے۔ ولا وجہ للتعیین، اب تعیین کی کوئی وجہ نہیں ہے، لعدم الاولویت، اولویت کا پتہ نہیں چلتا، ولا للتنفیذ ما تجہیل، اور نہ ہی نافذ کر سکتے ہیں کیونکہ تجہیل پائی جا رہی، جہالت پائی جا رہی ہے، لعدم الفائدہ دے اور للضرر، اور لا علمی کی بنیاد پر کسی ایک کو نافذ کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں بنتی، تو کیا ہوگا؟ فتعین تفریق، تو تفریق متعین ہو جائے گی، والا ہما نصف المہر، دونوں اور بہنوں کو نصف نصف حق مہر بنے گا، لأنہ واجب للأولی منہما، کیونکہ حق مہر تو واجب ہونا تھا پہلی کے لیے، وان آدامات الاولویت، اور یہاں پہ پتہ نہیں چاہ رہا کہ پہلی ہے کون، للجہل، جہالت کی وجہ سے، بالاولیہ، جہالت کا پتہ، جہالت سے پتہ نہیں کہ پہلا کس سے نکاح ہوا، فیصرف الیہما، تو دونوں کی طرف نکاح حق مہر پھیرا جائے گا، وکیلا لابد من دعوی کل واحدۃ منہما، اور یہ بھی کہا گیا کہ نہیں ان عورتوں سے پوچھیں گے کہ کون پہلی ہے، تو اگر جو بتا دے میں پہلی، اس کا نکاح بھی باقی ہوگا، اس کا حق مہر بھی پورا ہوگا، اور جو بعد ہوئی اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا اور حق مہر بھی نہیں ہوگا۔ ولا یجمع بین المرأۃ و امتہا، تو جیسے دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے نا، ایسے ہی عورت اور اس کی پھوپھی کو، اور یا عورت اور اس کی خالہ کو، یا عورت کو اور اس کو بھتیجی کو، عورت اور اس کی بھانجی کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا تنکح المرأۃ علی امتہا، عورت کا نکاح نہ کیا جائے نہ اس کی پھوپھی پر، نہ خالہ پر، نہ اپنی بھتیجی پر، اور نہ ہی بھانجی پر، اور یہ مشہور ہے، اور مشہور حدیث کے ساتھ اللہ کی کتاب پر اضافہ کرنا۔ ولا یجمع بین امراتین، اب ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جمع کیا جائے گا ان دو عورتوں کو، لو کانت احداہما رجلا لم یجوز لہ ان یتزوج بالاخری، اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد تصور کرے تو دوسری سے نکاح کرنا جائز نہ ہو۔ دیکھیں دو بہنیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی بھائی بنا دیں تو کیا بہن بھائی سے نکاح ہوگا؟ تو لہذا ان دونوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کریں گے۔ اس طرح پھوپھی اور بھتیجی ہے، اگر پھوپھی کو مرد بناتے ہیں تو وہ کیا بنے گی؟ اس کا چچا، چچا سے نکاح حرام ہے نا، تو لہذا ان کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کریں گے۔ اچھا اگر ہم اس کو بھتیجی کو مرد بناتے ہیں اور پھوپھی کو پھوپھی رہنے دیتے، تو کیا مرد کا پھوپھی سے نکاح جائز ہے؟ نہیں نا جائز، تو لہذا ہر وہ دو عورتیں کہ جن میں سے کسی ایک کو مرد بنائے تو دوسرے سے نکاح حرام ہو، ان دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ نا نکال رہے ہیں، اچھا اس کی کہتے ہیں وجہ کہ اللہ نے حرام کیوں کی ہے؟ کہتے ہیں کہ لأن الجمع بینہما یفضی الی القطعیۃ، کہ جب عورتوں کو جمع کریں گے نا تو ان کے قطع تلقی کی طرف جائے گا۔ عورت ہر چیز برداشت کرتی ہے، سوکن برداشت نہیں کرتی، چاہے اس کی سگی بہن کیوں نہ ہو، تو وہ بہنوں کا رشتہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ان میں محبت ہو، اور سوکن کا رشتہ تقاضا کرتا ہے کہ نفرت اور دشمنی ہو، تو اس چیز کے پیش نظر اس چیز کو منع کیا کہ ایک وقت میں دونوں کو جمع نہیں کریں گے۔ اچھا ولا باسا بیجمع بین امرأۃ و بنت زوج کان لها من قبل، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک عورت کو جمع کریں اور اس کی بیٹی جو اس کے پہلے شوہر سے ہے، ایک عورت کو جمع کریں، کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک اس عورت کو جمع کریں اور ایک کو اس کے شوہر کی بیٹی جو پہلے سے ہے، مثال کے طور پر چلیں میرے لیے آپ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، یوں سمجھیں کہ میں نے آپ کی باجی سے نکاح کرنے سے پہلے کس جگہ پہ نکاح کیا تھا، کس جگہ پہ نکاح کیا تھا، بالفرض محال یہ بات کر رہا ہوں،
اب وہاں سے مطلب نہیں، یہ مثال غلط ہو جائے گی. مجھ سے ایک عورت نکاح کرتی ہے، مجھ سے ایک عورت نکاح کرتی ہے، اور جب عورت مجھ سے نکاح کرتی ہے نا تو اس کے پاس ایک بیٹی تھی اس کے پہلے شوہر سے. وہ پہلے شوہر سے ایک بیٹی لے کے میرے پاس آئی. اب جب وہ میرے گھر میں آئی تو اس کی ماں مر گئی، تو میری دوسری بیوی نے اس بیٹی کو بیٹی بنا لیا. حالانکہ اب وہ جو بچی پیچھے سے آئی ہے میری بیوی کو اگر دیکھیں تو وہ یہ تھوڑا سا بیٹا سمجھیں کہ میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں. میں ایک عورت سے شادی کرتا ہوں، اس عورت کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی. اب جب وہ میرے پاس آ جاتی ہے تو وہ ماں کے ساتھ اس کی بیٹی بھی آ جاتی ہے. اب وہ جو بیٹی ہے نا وہ میری بیٹی نہیں ہے لیکن میری بیوی کی یہ ہے نا کہ وہ بیٹی کس کی ہے؟ میری بیوی کی بیٹی سے. اب آگے میری بیوی آ گئی، دوسری جو بیوی ہے. اب میری بیوی کا اور اس بچی کا رشتہ کیا ہے؟ رشتہ کوئی نہیں بنتا. یہ رشتہ بنتا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور آگے میری دوسری بیوی کی پھر بیٹی ہے کسی اور شوہر سے. اب میرے لیے تو اس سے نکاح حرام ہے کیونکہ وہ میری بیوی کی بیٹی ہے، کیونکہ بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. اچھا، اب ایسا وقت آتا ہے کہ میں فوت ہو جاتا ہوں. اب میری بیوی اور وہ جو لڑکی تھی یہ دونوں رہ جاتی ہیں. تو کیا کوئی مرد ان دونوں عورتوں سے ایک وقت میں نکاح کر لے گا؟ تو اس میں کہتے ہیں نہیں کر سکتا. امام ظفر کہتے ہیں کر سکتے ہیں. امام ظفر کہتے ہیں کہ اب ان دونوں عورتوں کا رشتہ دیکھیں، ان دونوں عورتوں کا رشتہ دیکھیں. اب رشتہ کیا ہوگا؟ اگر ایک طرف سے رشتہ دیکھیں تو وہ کیا بنے گا کہ وہ شوہر کی ہاں جی بیوی کی بیٹی ہے. تو ایک طرف سے یہ رشتہ حرام ہوگا، ایک طرف سے حرام نہیں ہوگا. میں آپ کو اس کا نقشہ بنا کے دوں گا، آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا. یہ ذرا ترجمہ ایک مرتبہ پڑھیں. وکال ظفر، امام ظفر کہتے ہیں لا یجوز جائز لنا بنات زوج، کیونکہ جو شوہر کی بیٹی ہے لو قدرتھا ذکرن، اگر تو اس کو مرد صبر کرے، لا یجوز لو تزوج بامرأۃ ابی، تو اس اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. قلنا، ہم کہتے ہیں اعلیٰ لو صورتھا ذکرن، اگر تم باپ کو مرد صبر کرو جاز التزوج، اس کے لیے شادی جائز ہو جائے گی. بحادث سے شرط یہ ہے کہ دونوں جانب سے عورتوں کو ہم مرد صبر کرے تو نکاح حرام ہو. اگر ایک عورت کو مرد بنائے نکاح جائز ہو، ایک دوسری طرف عورت کو بنائے تو نکاح جائز ہو، اس میں نکاح ہو سکتا ہے. اب ایک بیٹا بڑا ہے مسئلہ حرمت مصاہرت کا. اس سے پیچھے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی مرد کسی دوسری عورت سے نکاح کرتا ہے اس کی ماں بھی اس پہ حرام ہے، بیٹی بھی حرام ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے ومن زنا بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو زنا کرنے سے بھی اس کی ماں اور بیٹی اس پر حرام ہو جائے گی. امام شافعی کہتے ہیں کہ الزنا لا یوجب حرمت المصاہرہ، زنا حرمت مصاہرت کا موجب نہیں بنتا. وہ دلیل یہ دیتے ہیں لأنہا نعمت، حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے، تو جو ممنوع چیز ہے، حرام چیز ہے، اس کی وجہ سے یہ نعمت نہیں مل سکتی. دیکھیں امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھیں جو اللہ نے منع کیا نا وہ کہا ہے کہ جو تمہاری بیوی کی ماں ہے یا بیٹی ہے اس سے نکاح تمہارا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں چاہے بیوی ہے چاہے کسی عورت سے زنا کیا ہے پھر بھی اس کی ماں اور بیٹی اس پر حرام ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ یہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو کام اس نے نکاح کے ذریعے کرنا تھا وہ کام اس نے زنا کے ذریعے بھی کر لی ہے. دیکھنا نکاح کے ذریعے نسل بڑھتی ہے اور زنا کے ذریعے بھی نسل بڑھتی ہے. نکاح کے ذریعے مرد عورت دونوں کا جسم ایک بن جاتا ہے، تو زنا میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا. تو لہٰذا بے شک اس پہ نکاح کا نام نہیں لیکن مقصد تو اور کام تو ایک ہی ہے نا. تو لہٰذا جیسے نکاح میں ماں اور بیٹی حرام ہوگی، ایسے جس عورت سے بدکاری کی ہے اس کی ماں بیٹی بھی اس بدکاری کرنے والے پر حرام ہو جائے گی. تو وہ اس کے اصول و فروع بن جائیں گے. ایک مسئلہ ہے. اب تیسری شک آ گئی ہے. پہلی شک یہ تھی
نکاح سے اگر مرد نے عورت سے نکاح کیا ہے تو ماں بیٹی حرام، نمبر دو بدکاری کی ہے تو پھر بھی اس کی ماں اور بیٹی حرام۔ اب تیسرا درجہ یہ ہے اگر کوئی مرد کسی عورت کو شہوت سے چھو لے، کوئی مرد عورت کو شہوت سے ہاتھ ہی لگا لیتا ہے تو پھر بھی اس کی ماں اور بیٹی اس مرد پر۔ اگر مرد نے کسی عورت کو زندگی میں غلط نیت سے عورت کو چھو لیا ہے، اب اس عورت کی ماں بھی اس پر حرام ہے اور بیٹی بھی حرام ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، حرام نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ حرام ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز بدکاری کی طرف لے کے جانے والی ہے، پہلے شہوت کے ساتھ چھوئے گا یا دیکھے گا، تو جیسے چھونے سے حرام ہو جاتا ہے، اس سے اگلا پھر مرحلہ آتا ہے اگر کسی مرد نے کسی عورت کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھا یا عورت نے مرد کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھ لیا، اب اس صورت میں بھی اس عورت کی جو بیٹی اور ماں ہے اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔